پنجتن 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 و اصحابہ اجمعین۔ سرور عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی درود پڑھا کرو پورا درود پڑھا کرو، کٹا ہوا نامکمل درود نہ پڑھا کرو۔ اور پھر خود اس کی وضاحت یوں ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ پورا درود وہ ہے جو مجھ پر بھی پڑھا جائے اور میری آل پر بھی پڑھا جائے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی حضرت والا مرتبت قبلہ شاہ صاحب امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی امامین کریمین سیدین سعدین سبتین نیرین قمرین منورین سے محبت کا واقعہ سنا رہے تھے۔ دیکھیے مشہور یہ حدیث ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر گیا تو میزبان نے کدو گوشت پکایا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کدو کی قاشیں یعنی اس کے ٹکڑے اس سالن سے اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں اسی دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ ایک مرتبہ شوق و رغبت کے ساتھ ایک سبزی کے ٹکڑے اس کے پیسز شوق سے تناول کرتے ہوئے دیکھ کر صحابی کو سبزی سے محبت ہو جائے تو جنہوں نے روز حضور کے کندھوں پر حالت نماز میں شہزادوں کو دیکھا ہو ان کے سینوں میں محبت کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ نماز پڑھا کر مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے کہ سامنے گلی میں نظر حضرت امام حسن کریم پر پڑی۔ حضرت صدیق اکبر نے امام حسن پاک کو اٹھایا، چوما اور پھر کندھوں پر بٹھایا۔ اب یہ کندھوں پر بٹھانے والی ادا تو آپ کو یاد ہی ہوگی۔ کندھوں پر بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے امام حسن پاک کے رخساروں کو تھپ تھپا رہے تھے اور ساتھ ہی کہا، جملہ سنیے، یہ کوئی نقابت و خطابت کا نہیں، صدیق اکبر کا ہے۔ حضرت امام حسن سے کہا، میرا باپ تجھ پہ قربان۔ یہ عرب کا طریقہ ہے کہ وہ جب بہت زیادہ گہری محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں میرا ماں باپ تجھ پہ قربان اور کبھی کہتے ہیں کہ میرا باپ تجھ پہ قربان۔ صدیق اکبر کی زبان پر وہی آیا جو دل میں ہے، میرا باپ تجھ پر قربان، شہزادے تمہاری حسین صورت میرے بھائی علی سے نہیں ملتی بلکہ میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت سے ملتی ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ صدیق پاک یوں کہتے جا رہے تھے اور مولا علی سن سن کر مسکرا رہے تھے۔ پھر یہی شہنشاہ صدق و صفا منبر رسول اقدس علیہ السلام پر بیٹھے ہیں، خطبہ جاری ہے، پہلی صف میں امیر المومنین مولا مشکل کشا ہیں، ان کی گود میں حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ سرکار امام حسن کھڑے ہوئے
اور کہا اٹھیے یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نواسوں کو اور پوتوں کو دادے اور نانے کی چیز کی بڑی پہچان ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اٹھیے، یہ جہاں پہلے آواز تھی جی وہاں لے جائیں، کہاں ہے ساؤنڈ والے بھائی، جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے تھی وہیں پہ کر دیں، اس کی وصل زیادہ نہ کریں۔ اٹھیے یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے شہزادے کو لے کر چلے جائیں، ان کو گھر چھوڑ کر آئیں، میری تقریر کے دوران میں امیر المومنین ہوں، کیسے جرت ہوئی ہے کہ اٹھ کر بچے نے یوں کہا؟ لا، یہ سنتے ہی صدیق اکبر ممبر سے نیچے اترے۔ بھائی صاحب یہ کہنا آسان ہے، آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں یا آپ میں سے کچھ چھوٹی سی دکان والا ہو، بلکہ اس نے سٹال بھی لگایا ہو، تو کوئی بندہ کہے اٹھو جی اتھوں تو میرے کول آ کے گل سنو، تو آپ بھی کہیں گے جاؤ اپنا کام کرو، میں تیرے کہنے پہ کیوں اٹھوں؟ یہ صدیق اکبر کو امام حسن نے کہا اٹھیے یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر اسی وقت ممبر سے اٹھے، ممبر سے اترے، امام حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لب و رخسار کو چوما اور اپنی گود میں بٹھایا۔ اب یہ بات پورے مجمع کے بیچ میں ہوئی ہے، اور ان پاک ذاتوں کو حضور نے اپنی نگاہ سے ان کے دل اتنے ستھرے کر دیے کہ ان کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عناد نہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے صدیق پاک سے کہا کہ امیر المومنین آپ کہیں یہ خیال نہ کیجئے گا کہ ایسے لفظ بولنے کو میں نے کہا ہے۔ تو سرکار صدیق پاک نے مولا علی پاک سے کہا اے ابو الحسن، یہ مولا علی کی کنیت ہے، ابو الحسن آپ ایسی تکلف امیز کوئی بات نہ کہیں، شہزادے نے کوئی بات غلط نہیں کہی، درست کہا ہے، یہ ممبر بھی ان کے نانا کا ہے، یہ ابو بکر بھی ان کے نانا کا ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ یہ محبتوں کا عالم ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنا دی ہے کہ ایک بار کدو شوق سے تناول کرتے دیکھیں تو کدو محبوب ہو جائے۔ جن کو ہر وقت سینے سے لپٹا کندھوں پہ سوار پائیں، کتنا پیار ہوگا، کس قدر محبت ہوگی۔ اور پھر حضرت شاہ صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ یمن کی، آپ اکثر کپڑے والے بیٹھے ہیں، یمن کی چادر بھی بڑی مشہور ہے، اور یمن کی جو چادر ہے، یہ جس طرح اس چادر پر پیکو کی ہوئی ہے نا، تو اس پہ دھاری لگی ہوتی تھی، اور سرکار کو وہ یمن کی چادر پسند تھی۔ اور حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ چشتی گولوی علیہ رحمت نے جو وادی امرا میں حضور کا دیدار کیا تھا، اس وقت بھی حضور نے یمنی چادر لی ہوئی تھی۔ تو پھر وہ یاد آئی نا اس جلوہ حق نما کی، تو پیر میر علی شاہ کہتے ہیں کہ لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن، برد یمن آئی سمجھ میں؟ لاؤ مکھ تھی مخطط کڑائی علی، لاؤ مکھ تھی مخطط برد یمن، من بھاوری صورت دکھلاؤ سجن، اوہا مٹھڑی گالی الاؤ سجن، جڑیاں ہمراہ وادی سن کریاں۔ تو یمن میں کپڑے کا کام بڑا تھا، وہاں کی چادر اور وہاں کا جبہ، اور جبہ بھی اس کے ارد گرد ریشم کا پیس لگا ہوتا تھا۔ تو کچھ چھوٹی عمر کے بچوں کے جبے بھیجے یمن کے حاکم نے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جبے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ حسنین کریمین مسجد انور میں آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شہزادو،
میں نے سب بچوں میں یعنی جتنی تعداد تھی ان جبوں کی وہ میں نے تقسیم کر دیے، ان میں سے کوئی اتنا اعلیٰ درجے کا نہیں تھا جو آپ کے لائق ہوتا۔ آپ لیول دیکھ رہے ہیں، لیول دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے شایان شان ہوتا تو آگے بھی حسنین پاک ہیں، کہا امیر المومنین ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، اچھا ہو گیا کہ کئیوں کا تن ڈھپ گیا ہے۔ حضور مخدومہ کائنات کے جگر پا رہے ہیں، جو اپنی بھوک بھی قربان کر دیں اور اپنا کھانا 2 دن بعد بھی آئے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں بھوکے کو کھلا دیتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے حاکم کو میسج بھیجا قاصد کے تھرو کہ حضور علیہ السلام کے نواسوں کے لیے ان میں کوئی جبہ اتنی قابلیت کا نہیں تھا، مجھے جلدی اور اعلیٰ کوالٹی کے 2 جبے بھیجو، مجھے تب تک قرار نہیں آئے گا جب تک میں حسنین پاک کے وجود پر جبے نہیں دیکھ لیتا۔ یمن سے فرمائش پر پھر فرمائش امیر المومنین کی ہو، اعلیٰ کوالٹی کے جبے بن کر آئے۔ حضرت عمر پاک نے اپنے ہاتھوں سے حسنین پاک کو پہنائے، اور پہنانے کے بعد جو جملے کہے اس کا مفہومی معنی یہ بنتا ہے کہ شہزادو آج عمر کے دل کو سکون ہوا ہے۔ یہ محبت ہے۔ اچھا اس میں آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین میں دونوں کا نام آ جائے تو یا حسن یا حسین ہون لو بابا جی نعرہ۔ تو احباب گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نقطہ نظر ہے اور یہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سکون آج ملا ہے۔ جس طرح پہلی روایت آپ نے حضرت شاہ صاحب سے سنی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ تو ان جیسا ہے جو تجھے پیسے اتنے دیے جائیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، اپنے بیٹے سے کہا کہ تو ان جیسا نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے قیامت تک کی دنیا اور مسلمانوں کو میسج دے دیا کہ یزید کو کبھی حسین ابن علی کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہ کرنا، میں تو اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ تو بھی ان کے برابر نہیں ہے، تو یزید کی اوقات ہی کیا ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ سمجھا رہی ہے جی بات کی؟ ایک قدم آگے بڑھیے۔ یہ ہیں صحابہ کرام میں شیخ الحدیث کے درجے پر فائق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ نام ان کا عبد الرحمن ہے۔ کیا نام ہے جی ان کا؟ ابو ہریرہ۔ ایک دن سرکار نے ان کو دیکھا کہ یہ بلیوں سے کھیل رہے ہیں، تو سرکار نے ان کو ابا ہریرہ فرمایا، اے بلیوں سے ملنے والے، تو نام ہی پڑ گیا ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ۔ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے ہیں تو آپ نے حضرت امام حسن پاک کو دیکھا، اور حضرت امام حسن پاک کے قدموں پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس بزرگ صحابی نے جو شیخ الحدیث ہے، سب سے زیادہ حدیث جن سے مروی ہیں، وہ حضور امام حسن پاک کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی آستین سے قدموں کی مٹی صاف کرنے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تربیت یافتہ ہے مولا علی کے۔ فوراً قدم کو پیچھے کھینچا اور کہا، چچا آپ ایسا نہ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جواب میں کہا، شہزادے آپ مجھے یہ کام کرنے سے منع نہ کیجئے،
آپ منع بھی کریں گے تو میں تب بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. میں تب بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا. اور اگلی بات سنیں کتنی بڑی کہی حضرت ابو ہریرہ. یہ وہی حضرت ابو ہریرہ ہیں جن سے صحیح بخاری کی پہلی جلد میں یہ حدیث ہے کہ مجھے 2 علم حضور نے سکھائے ہیں. ایک وہ ہے جو تمہیں بتاتا ہوں اور ایک وہ ہے کہ تمہیں بتاؤں تو تم میرے نرخرے سے مجھے کاٹ دو، ذبح کر دو. یہ محرم اسرار ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کی شانیں جو میں جانتا ہوں اگر سارا شہر جان جائے تو کوئی آپ کو زمین پر قدم ہی نہ رکھنے دے، کندھوں پر اٹھائے پھرے. یہ محبت ہے، یہ پیار ہے اس گھرانے کے ساتھ ان نفوس قدسیہ کو جنہوں نے صبح و شام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے. عظیم فقیہ صحابی، یہ شیخ الحدیث ہیں. اب آپ کو فقیہ کی بات بھی بتاؤں. کوئی زیادہ تو نہیں تھک گئے مکی مارکیٹ والوں؟ آج تو جناب بڑا کمال ہویا کہ تھوڑے کول موبائل ہے بھی تے چلنا نہیں ہے. نہیں تو ہن ادیاں اٹھنا سی ادیاں جانا سی. گل مکی، کڈا سکون ہے. سمجھائیے. فقیہ اعظم ہے حضرات صحابہ کرام کی بزم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضور علیہ السلام کے اتنے قریب تھے کہ باہر سے آنے والے لوگ ان کو اہل بیت کا فرد سمجھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اور یہ اتنی بڑی بات محض کوئی آپ کہہ لیجئے کہ یہ قیاس پر نہیں کی جا سکتی، یہ حقیقت ہے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں آل رسول کی محبت ایک گھڑی کی، زور کے وقت سے اس وقت تک کی گھڑیاں گنی ہیں اگر محبت میں آئے ہیں. آل اطہار کی ایک گھڑی کی محبت، مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے سے ایک گھڑی کی محبت میرے نزدیک 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک گھڑی کی محبت، ایک گھڑی کی محبت. اب یہ جو ساعت ہے یہ 1 منٹ ہے، یہ 10 منٹ ہیں یا 1 گھنٹہ. دور بدلنے کے ساتھ ساتھ لفظ ساعت عرب میں مختلف، آج کی جدید عربی لغت میں 1 ساعت جو ہے وہ 1 گھنٹے کو کہتے ہیں. لیکن وہ جو حدیث ہے کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس سے تھوڑا معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ نہیں، اس سے کم وقت ہے. وہ 1 گھنٹہ بھی ہو تو کہاں 1 گھنٹہ، کہاں 1 سال. ایک گھڑی آل رسول کی محبت میں بسر کرنا، یہ کسی شاعر و نقیب کا کلام نہیں. عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں ایک گھڑی آل رسول کی محبت میرے نزدیک 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. اس افضلیت کو ہر جگہ تسلیم کیا گیا. مردم شماری، سب سے پہلے مردم شماری کرنے والی شخصیت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگوں کے قوائف جمع کیے جائیں، رجسٹر مرتب ہوا. اب سوال یہ ہے کہ پہلے کس گھر کی انٹری ڈالی جائے، فہرست میں پہلے کس گھر سے ابتدا کی جائے. تو بعضوں نے کہا امیر المومنین آپ کے گھر سے شروع کرتے ہیں. سرکار عمر پاک بولے، یہ ایک جگہ نہیں بولے، یہ ہر جگہ بولے ہیں. اپنے بیٹے سے بھی بولے. اور یہاں پر جب کہا امیر المومنین آپ سے آغاز کریں تو ہاں ہاں ٹھیک ہے میں امیر المومنین ہوں، مجھ سے آغاز کرو. لا، یہ جواب نہیں دیا. فرمایا میرے گھر سے آغاز کیسے کر سکتے ہو؟ اس رجسٹر میں سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے کی انٹری ہوگی. کیا ہے یہ؟ یہی تو محبت ہے، یہی تو تسلیم کرنا ہے ان کے مقام اور مرتبے کو.
اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعایا کے فرد فرد کا یومیہ خرچ لگایا، ماہانہ پے ہوتے تھے پیسے۔ بدر والوں کی جو وظیفہ تھا، آپ اسے عطیہ کہہ لیں، تحفہ کہہ لیں، وظیفہ کہہ لیں، بدر والوں کے لیے کیونکہ وہ سب سے افضل ہیں، حضرت فاروق اعظم سرکار نے ماہانہ 5,000 مقرر کیا، 5,000 درہم، ٹھیک ہے، اتنی فراوانی تھی مالی۔ اور اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مولا علی پاک کے لیے بھی 5,000 مقرر ہے، حسنین کریمین کسی سے کم نہیں ہیں، بدر میں نہیں تھے، غور کیجئے گا ذرا، بدر میں نہیں ہے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسنین پاک کا نام بھی لکھو اور ان کو بھی بدر والوں کے برابر ماہانہ 5,000 درہم نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ ایک روایت اور سنیے، کو سمجھ آ رہی ہیں جی باتیں؟ ایک روایت اور سنیے، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے گئے تو آپ کمرے میں تھے اور کسی سے بات کر رہے تھے، آپ کا صاحبزادہ دروازے پر تھا، ابا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کو کام ہے؟ فرمایا پھر آویں، ہم مصروف ہیں۔ امام حسن نے جب یہ جواب سنا نا تو آپ وہیں سے پیچھے ہو گئے۔ حضرت عمر پاک کو معلوم ہوا تو آپ ان سے ملے اور کہا آپ کے آنے کی خبر جانے کے بعد ہوئی ہے تو آپ ملے بغیر کیوں چلے گئے؟ حضرت امام حسن پاک نے جواب دیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو میں نے پھر اجازت مانگنا مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے پھر اجازت کیسے ملے گی۔ تڑپ گئے سن کر فاروق اعظم۔ اور جواب سننا بھائی صاحب، مکی مارکیٹ والوں، مکی مدنی طریقے پہ جواب دینا۔ حضرت عمر پاک نے فرمایا آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اجازت کے پابند ہیں؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اجازت کے پابند ہیں؟ یہ کہہ کر حضرت عمر پاک نے اپنا امامہ شریف سر سے اٹھایا، کہا شہزادے یہ بال میرے سر پہ کس نے اگائے سوائے آپ کے نانا کے؟ یہ بھی عرب کا محاورہ ہے، ہم کہہ دینا سارا توڑا ہی صدقہ ہے، توڑے طفیل ہے، عرب والے کہتے ہیں یہ بال تم نے اگائے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ عزت مجھے تم نے دی ہے، یہ اسٹیٹس مجھے تم نے دیا ہے، یہ مقام مجھے تم نے دیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں شہزادے عمر کا جو مقام ہے وہ آپ کے نانا کریم کی نگاہ ناز کا صدقہ ہے کہ آج عمر کو تو انو اجازتاں لین دی لوڑ کوئی نہیں، جب بھی وقت ہو سبحان اللہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ موضوع مجھے شاہ صاحب نے دے دیا تو ہم چل نکلے ہیں، وگرنہ جانے ہم کہاں سے شروع کرتے۔ ہم نے کہا اس سلسلے کو دراز کریں۔ سمجھا رہی ہے جی باتیں؟ اب آپ مزید ملاحظہ کیجئے، مزید ملاحظہ کیجئے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی دور حکومت کو خلافت راشدہ کی تصویر کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جناب میں حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین جو حضرت امام علی مرتبت اور یا وہ حضرت امام حسن کے پوتے تھے، وہ کسی سرکاری سطح کے کام کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے محل دفتر میں آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، امام حسن کا پوتا آیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، تخت سے نیچے اترے، ہاتھ پکڑا، تخت پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، حکم کیجئے۔ معمولی بات نہیں ہے، تخت پر بٹھایا، حکم کیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کام ہے، فوری طور پہ آرڈر جاری کیے کہ یہ کام کر دیا جائے، اور اس کے بعد ذرا یہ اظہار سننا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا شہزادے آج مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ آپ اس کام کے لیے خود چل کر محل آئے ہیں، خدا کا واسطہ ہے آئندہ ایسا نہ کیجئے گا۔ بھائی وصل کم کیجئے گا، وصل کم کیجئے گا، خدا کا واسطہ ہے آئندہ ایسا نہ کیجئے گا، کوئی کام ہو کسی قاصد کو بھیج دیا کرے، کام آپ کا ہو جایا کرے گا۔ رسول اللہ کا خاندان کسی کام کے لیے چل کر غلاموں کے پاس آئے، بھائی صاحب یہ ہیں محبتیں، یہ ہیں عقیدتیں۔ اور پھر لطف کی بات دیکھیں، جب وہ شہزادے چلے گئے تو کسی وزیر نے کہا، شاید اس نے چمچہ گری کی ڈیوٹی نبھانی چاہیے، اس نے کہا حضرت آپ ایسا نہ کیا کیجئے، اس سے بادشاہی کا جاہو جلال پھیکا پڑتا ہے۔ ایک بچہ آیا ہے، تسی ادلی اٹھ کے کھلو گئے ہو تو تھلے بہ گئے ہو، ٹور کٹ دی ہے۔ کوئی آیا جملہ سمجھ میں کہ نہیں؟ میں نے تو پنجابی کا بھی لفظ بول دیا ہے۔ آپ ایسا نہ کیا کیجئے، اس سے جلال شہی میں اور محل کی پرسنالٹی اور آپ کی شخصیت اور ٹور میں کمی آتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میں پھوکنا ہے او جی ٹور نو، جو حضور کی آل کا ادب کرنے سے گھٹتی ہو، مجھے ایسی عزت چاہیے ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے کیا جملہ کہا بتاؤ جب میں شہزادے کے لیے کھڑا ہوا احترام کیا اور ان کا کام کر دیا، سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ راکعہ ولیہ کاملہ صالحہ متقیہ زکیہ طیبہ اطیبہ کاملہ ساجدہ راکعہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم خوش ہوئی ہوں گی کہ نہیں؟ خوش ہوئی ہوں گی۔ تو کہ جب حضور مخدومہ خوش ہوئی ہیں تو رحمت عالم شفیع اعظم راضی ہوئے ہوں گے کہ نہیں؟ کہا جی بالکل۔ کہا جب حضور راضی ہوئے تو رب کی رضا ملی کہ نہیں؟ کہا اتنا ادب کرنے سے جس سے رب رسول راضی ہو جائے اسے کسی بادشاہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ رہا ہے۔ آپ صرف یزیدیت کو نہ دیکھیں، اور میں تو اس کا نام ہی نہیں لینا چاہتا پاکوں کی بزم میں، ضرورتاً میں نے نام لے دیا ہے، ہمیں تو اپنے مالکوں کے ذکر سے کوئی فرصت نہیں۔ ہاں ہم اتنی دیر امام حسن امام حسین کا نام کیوں نہ لیں، ہم اس کا نام کیوں لیں، یہ میرا اپنا ذوق ہے۔ ہاں جہاں رد کی ضرورت پڑتی ہے وہاں تذکرہ کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ شروع سے اس گھرانے سے، یہ ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ پوسٹیں ہیں محبت پھیکی پڑ گئی، محبت، یہ محبت پھیکی پڑی ہے کہ سارے دکانہ چھڑ کے بیٹھے ہو؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ مصروف ترین وقت ہے بھئی، مارکیٹ کے اندر بھیڑ رش ہو یا نہ ہو، دکانداری تو دکانداری ہے۔ زور پڑھ کے یہ اب تک 3:30 ہوا چاہتے ہیں بیٹھے ہو، کو محبت پھیکی ہو گئی۔ یہ روڈ پر آ رہا ہوں، جگہ جگہ لوگ جگ لے کے شربت لے کے پانی لے کے کھڑے ہیں، محبت پھیکی ہو گئی؟ کوئی محبت پھیکی نہیں۔ جہاں ایمان ہے وہاں آل رسول کا پیار ہے۔ بہت دو حرفی بات، اس کے سوا بات ہی اور کوئی نہیں ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں حب آل اطہار لازم و ملزوم ہے۔ وہ دل کبھی حب آل رسول سے خالی ہو ہی نہیں سکتا جس دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے، اور اندھیرا کہیں ہو جائے تو اس کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ ہم تو روشن دلوں سے بات کر رہے ہیں کہ وہ جو روشن دل ہیں ایمان سے، وہ آل رسول کے پیار سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایک ترتیب تھی جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آئیے اب حضور کی نوازشات پر ایک دو حدیثیں سن لیجئے۔ امتحان بھی نہ لیں کہ اثر تک جانا ہے، پھر کیا کیا اثر ہوں گے، اگر اثر تک گئے تو کیا کیا اثر ہوں گے۔ سنیے گا، سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، حسنین پاک کو نہ پایا، اور حضور آتے پہلے دیکھتے ہی ان کو تھے۔ کیا بات ہے! تو فرمایا کدھر ہیں
ہونا ایک فطرتی عمل ہے جو حضور ان کو زیادہ دھوپ میں رہنا برداشت نہیں کرتے، اس سے بھی شدید دھوپ میں پیاس کے عالم میں جب اسی خان وادے کو شہید کیا گیا تو تب قلب حبیب پہ کیا گزری ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ زیادہ دھوپ ہونے سے پہلے اب اسی سے متصل ایک روایت اور سنیے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول شریف تھا کہ جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے سیدہ کے گھر جلوگر ہوتے۔ یہ ان سے محبت کا عالم ہے۔ تشریف لائے قافلے کے ہمراہ تو حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی۔ صحابہ فرماتے ہیں رونے کی آواز سن کر بے چینی کے آثار ذات اقدس سے ظاہر ہوئے۔ فرما کیوں رو رہے ہیں؟ تو اندر سے آواز آئی جی پانی ختم ہے، لانے والا کوئی نہیں تھا تو پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ سرکار نے قافلے والوں سے فرمایا پانی ہے، مشکیزیں چیک کیے تو پانی نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا ایک بچہ مجھے دو۔ امام حسن دیے گئے۔ اب آپ دھیان کریے گا پورا۔ امام حسن حضور نے اٹھائے اور اٹھا کر پہلے چوما، اور چومنے کے بعد اپنی زبان پاک امام حسن کے منہ میں ڈال دی۔ آپ بغیر جھجک کے سبحان اللہ کہیں، میں آپ کو سچی باتیں سنا رہا ہوں، کو گپ شپ نہیں سنا رہا۔ کئیوں کو وہم ہو جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ گل کتے لکھی ہوئی کہ نہیں، تو نالے لکھی ہوئی گل کیڑی ہوئی جناب؟ یہ دل اتے نہ لکھ ہو جان دے ہر شے لکھی ہوئی ہے۔ سمجھا رہی یہ بات کی؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ زبان اقدس امام حسن کے دان میں ڈالی۔ اب میں کیا لفظوں میں عرض کروں؟ آپ سے کوئی بندہ بیرون ملک سے آ کر کہے کہ میں نے فلانی جگہ پر ایک شربت پیا، یار اس کا ٹیسٹ ایسا ایسا ایسا، وہ بھی لفظوں میں بیان کر سکتا ہے، سننے والا اسے محسوس تو نہیں کر سکتا کہ کیسا ہوگا جب تک اسے چکھ نہ لے۔ تو بھائی جی آپ نے اور میں نے آج تک دنیا کے جتنے شربت پیے ہیں، جتنے مشروبات چکھے ہیں، جتنے مقدس کنووں کے پانی پیے، زمزم بھی پیا، جو کچھ بھی ہو گیا ہے، پر میں کیسے لفظوں میں بیان کروں کہ زبان حبیب کو دہن میں لے کر چوسنے کا عالم کیا ہوتا ہے، لذت کیا ہوتی ہے، راحت کیا ہوتی ہے، سرور کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتا ہے، چین کیا ہوتا ہے، قرار کیا ہوتا ہے، کیا عرض کر سکتا ہوں؟ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اگر انصار آ کے عرض کریں کہ کنواں کھاری ہے تو کریم کنویں پر تشریف لے جائیں، فرمائے ڈول بھرو، ڈول بھرا، پیالے میں پانی حضور کی جناب میں پیش ہوتا ہے اور حضور ایک گھونٹ لے کر کلی کر کے ڈال کے فرماتے سٹو کھو وچ۔ تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پانی میٹھا بھی ہو جاتا ہے، خوشبودار بھی ہو جاتا ہے، اور آج تک ابھی میں کشمیر گیا تھا تو ایک حاجی صاحب نے مجھے وہ بیر شفا کا پانی دیا، آج تک شفا بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو بھائی جی کلی ہو جائے تو کنویں میٹھے ہو جائیں، وہ زبان ہی حسن و حسین کے منہ میں آ جائے تو پھر لطف کا عالم کیا ہوتا ہے، کیا عالم ہوگا۔ جیسے ہی وہ زبان حق ترجمان دہن امام حسن میں آئی، حضرت امام حسن چپ۔ پھر فرمایا دوسرا بیٹا دو میرا۔ مظلوم کربلا کو پیش کیا گیا، حضور نے ان کے دان میں زبان مبارک عطا کی، وہ بھی خاموش۔ یہاں میں رک کر دو سیدزادے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پنڈال میں بھی مسجد کے حال میں بھی جو سادات ہوں، سادات کی نظر یہ بات کروں گا کہ امام سیوطی علیہ رحمت نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے، آل مدینہ اپنے بچوں کو گڑتی کے لیے حضور کی جناب میں لاتے تھے۔ سرکار کبھی کھجور نرم کر کے اس کے تالو سے لگا دیتے، کبھی اپنا لعاب شریف انگلی کو لگا کے اس کے منہ میں ڈال دیتے۔ ایک بچے کو لایا گیا، سرکار نے لعاب لگا کر اس کے منہ میں ڈالی انگلی، اس جناب انگلی نو پھاڑ لیا تے چوسن لگ پیا۔ اب وہ انگلی چھوڑے نہ، حضور نہ کدی کسی کو انگلی چھڑائی ہے تو نہ ہاتھ چھڑایا ہے۔ کاش کہ کوئی سمجھے، کاش کہ کوئی سمجھے کہ میں نے کیا کہا ہے۔
اب جب وہ دیر تک انگشت انور کو چوستا رہا تو کریم نے مسکرا کے فرمایا یہ سیراب کرنے والا ہے. کہ ہم کہتے ہیں نہر نے کھیتوں کو سیراب کر دیا, بارش نے شہر کو سیراب کر دیا. ایک بندہ پانی پلا دے تو کہ یار ساری محفل کو سیراب کر دیا. یہ سیراب کا میں نے جملوں میں استعمال بھی آپ کو بتا دیا, یہ سیراب کرنے والا ہے. جب وہ بچہ جوان ہوا تو اس میں یہ کمال تھا اس ارشاد کی وجہ سے اور انگشت انور سے لعاب چوسنے کی وجہ سے. چاہے ریتلی جگہ ہو, چاہے پتھریلی جگہ ہو, چاہے پدری جگہ ہو, پانی ختم ہو جاتا نہ ملتا تو لوگ اس سے کہتے تو وہ جوان تھوڑی سی مٹی ہٹاتا پانی باہر, تھوڑے سے پتھر ہٹاتا پانی باہر, تھوڑی سی ریت ہٹاتا پانی باہر. جس نے ایک بار انگشت انور سے لگے لعاب کو چوسا وہ تو تھوڑی سی مٹی ہٹائے تو پانی نکل آئے. تو جنہوں نے حضور کی زبانوں کو چوسا ہے وہ کربلا میں پانی نہیں نکال سکتے تھے. کسی سید نے پانی کے لیے کوئی ترلا منت نہیں کیا. یزیدیوں کا یہ بات نوٹ کر لیجئے, دل کی تختی پہ لکھ لیجئے. یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے وہ پانی ان سے مانگے؟ بولو تو صحیح. اور ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں, بول تو آپ ماشاءاللہ ذوق سے رہی ہیں. حوضے کوثر دے مالک کومن تے غیراں کولو پانی منگن. یہ تسلیم و رضا والے تھے, تسلیم و رضا والے تھے. بھائی صاحب پانی مانگنا ہوتا تو پھر رب کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف یہ رخ نہیں کرتے. اللہ رب العزت اور ان کے ہاتھ قدموں میں کون سا پاور نہیں. چلو ایک روایت اور سنو, ایک روایت اور سنو. صحابہ اکرام کا قافلہ جا رہا ہے, صحابہ اکرام کا ایک جگہ پڑا ہوا. اب ذرا غور فرمائیے گا, وہاں انہوں نے اپنے گھوڑے کو باندھا اس کی رسی درخت سے, رکے, پانی نہیں تھا اور 2 رکعتیں پڑھنے لگ گئے کہ مالک کو پانی کی سبیل پیدا کر دے, دور دور تک پانی نہیں ہے. 2 رکعتیں پڑھ کے جب سلام پھیرا نا, اللہ اللہ, ان کا گھوڑا اچھلا اور اس نے زمین پر پیر مارے, پیر مارے تو چشمہ پھوٹ پڑا. اب بھی کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ او بھائی جی, ان کا تو جانور پاؤں مارے تو چشمے نکل آتے ہیں, مصطفیٰ کے گھرانے کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن رب نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لسٹ پڑھو آپ, لسٹ قرآن نے بیان کی. ہم آزمائیں گے تمہیں بھوک میں ڈال کر, پیاس میں ڈال کر, خوف میں ڈال کر, جانوں کی کمی سے, مالوں کی کمی سے, اولادوں کی کمی سے. اور جب آزمائیں اور کوئی آزمائش پہ پورا اتر آئے تو پھر رب فرماتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, حبیب دے خوشخبریاں صبر والوں کو. کون سے صابر؟ جو ہائے وائے کریں؟ لا, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب ان پر مصیبت آتی ہے قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. 18 سال کا شبیہ رسول سرکار علی اکبر ہو, 6 ماہ کی کا معصوم کلی ہو, اونو محمد کے اجساد شریفہ ہوں, اپنے بھائی حسن کریم کا لخت جگر سرکار امام قاسم ہوں, سب کے لاشیں حضرت امام نے 55 سال کی عمر میں اٹھائے ہیں, لیکن ہر لاشے پر شکوہ نہیں کیا, یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہاں انا للہ پر آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں. جب آپ مکہ شریف سے چلے ہیں, مکہ شریف سے چلے ہیں کوفے کے لیے, تو ابھی تک تو کوفے کے لیے چلے تھے نا, وہ تو راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی, پھر ہر کا لشکر آ گیا, پھر موومنٹ کربلا کی طرف ہوئی ہے. آپ راستے میں ایک منزل پہ پڑاؤ کیا تو آپ کو نیند آئی, آنکھ کھلی تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. سید سجاد حضور پر نور امام زین العابدین پاک نے پوچھا ابا جی آپ نے انا للہ پڑھا ہے, خیر ہے؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 بندے کہہ رہے ہیں, وہ فرشتے تھے, کہ یہ وہ قافلہ ہے کہ جس کی سواریوں کی باغ موت نے پکڑی ہے اور شہادت گہ عشق کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے. قافلہ کوفے جا رہا ہے, خواب میں خبر ہے کہ شہادت گاہ کی طرف جا رہا ہے. تو فرمایا اس لیے میں نے انا للہ پڑھا. بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب, کیا میں آپ سے کن لفظوں میں عرض کروں, ابھی تک تو یہ پیروں کا قافلہ تھا جو مریدوں کی طرف جا رہا تھا.
بیعت کا دعویٰ تھا نا اہل کوفہ کو، یہ پیروں کا قافلہ تھا، اور یہی ابھی شاہ صاحب نے نعرہ لگایا نا آستانہ علی احمد، آستانہ ہے ہی وہ، باقی سب وہاں سے نور لے لے کر روٹیاں لے لے کر آستانے بنے ہوئے ہیں۔ حضور کی فیض اور نگاہ ناز کا اثر ہے، آستانہ تو حضور کا آستانہ ہے، اور اس کے سجادہ نشین